اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کون کون سی جو مرکزی مارکیٹیں ہیں وہ اس وقت ہڑتال کر رہی ہیں اور بند ہیں. اگر لاہور کی بات کی جائے تو پورا لاہور جو ہے نا وہ اس وقت بند دکھائی دے رہا ہے. تو میاں ابوذر شاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو جیسے میاں صاحب عبدالقادر نے بھی بتایا کہ 37AA اور خاص طور پر ایکٹ 21 کے اوپر آپ جو ہے نا وہ جو FBR کے نئے ٹیکسز ہیں ان کے خلاف آپ لوگ احتجاج کریں. تو یہ ہے کیا؟ اس کے تھرو کیا پرابلمز فیس کرنی پڑی آپ کو؟ 37 سے ایک کالا قانون 1991 میں بنا تھا. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے 25 جون 2025 کو 10 سال کے بعد اس کے اوپر ججمنٹ دی کہ یہ کالا قانون ہے. ٹھیک ہے. 26 جون کو بجٹ پیش ہوا, انہوں نے اسی کو 37AA کر کے پیش کر دیا. اچھا. یعنی کہ اسلم کی جگہ محمد اسلم نام رکھ دیا. بات یہ ہے میری کوئی تکلیف نہیں ہے, بات یہ ہے آپ جو کرنے جا رہے ہو نا وہ تباہی ہے. دیکھیں 32 ماہ پہلے غربت 35% تھی, آج 45% ہو گئی ہے. 32 ماہ پہلے ڈالر 343 روپے کا تھا. ہم نے فیلڈ مارشل صاحب سے اپیل کی کہ جناب اس کے اوپر پابندی لگائی جائے, سمگلنگ کے اوپر اور ڈالر ٹریڈنگ پہ. ہمارے مشورے پہ فیلڈ مارشل صاحب نے پابندی لگائی اور آج ماشاءاللہ ڈالر 284 پہ آ گیا جو 275 پہ تھا. مگر ڈالر اب کنٹرول نہیں ہوگا, میں آج آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ جو انہوں نے پوزیشن بنا دی ہے لا اینڈ آرڈر کی, لوگوں کو خوف زدہ کر کے. دیکھیں کسی کو خوف زدہ رکھیں گے کوئی بزنس نہیں کرے گا. نہیں تو یہ 21 انٹرنیشنل کمپنیاں پاکستان سے اپنا بزنس بند کر گئی ہیں اس 3 ماہ میں. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قانون بناتے وقت مشاورت نہیں کریں گے تو پھر رزلٹ یہی کچھ ہوگا. بجٹ میں جب ہم نے پرپوزل بھجوائیں انہوں نے ہماری ایک پرپوزل بھی نہیں مانی, اس کو ردی کی ٹوکری بنا دیا. اچھا, ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا یہ بھی تو بتا دیں جس کو آپ کالا قانون کہہ رہے ہیں, اس کے تھرو کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے تاجر برادری کو, کیا پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ دیکھیں انہوں نے ای انوائس اور ای بلٹی کا جی یہ ہونی چاہیے. بڑا اچھا کام ہے, پوری دنیا میں ہے. ہمارے ہاں تو نیٹ کام نہیں کرتا. مثلا ڈیورنگ دا بلٹی بناتے وقت آپ کا 1/4 حصہ آپ نے انوائس بنا لی, بتی آ گئی, آپ نے پھر انوائس بنائی, ایرر آ گیا, پھر بنائی. اس کو کہتے ہیں شک کی بنا پہ آپ کو ہتھ کڑی لگا دیں گے. اچھا. یہ اصل 37A ہے, یہ قانون ہے. کہ بھائی خدا کے لیے کل انہوں نے مانا اس بات کو کہ ہم ای بلٹی اور ای انوائس کو فی الحال موخر کرتے ہیں. میں نے 3 دن پہلے پیوری بیوروکریسی اور منسٹر صاحب کو یہ کہا کہ خدا کے لیے اس کو 1 ماہ کے لیے موخر کریں, ہم ہڑتال ختم کرتے ہیں, آپ موخر کریں, ہم اس کے بائی لاز بناتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی دنیا کی گیم ہے اس کے بائی لاز ہیں. obviously ہاں جی. جب تک اب بائی لاز نہیں بنائیں گے یہ ہم امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. گورنمنٹ نے کہا جی صرف 2 لوگ ہو آپ. اچھا. ہم 345 ہیں. بھئی 345 کو بولو نا جا کے لاہور بھی کھلوا دو اور کراچی بھی کھلا دو. وہ 345 کون ہے؟ میں آپ کو FPCCI کی سٹوری سنا دوں. ایک ایسا گندا قانون انگریز کے وقت کا تھا. لاہور شہر کے بھی 2 ووٹ ہیں اور کراچی کے بھی 2 ووٹ ہیں اور شیخ پورہ چیمبر کے بھی 2 ووٹ ہیں, منڈی بہالدین چیمبر کے بھی 2 ووٹ ہیں. مجھے یہ بتائیے پاکستان کا ریونیو کا 80% کراچی اور لاہور دیتا ہے, اس کے بھی 2 ووٹ ہوں گے تو پھر تو مانگے ٹانگے کی سواریاں آپ نے اکٹھی کی ہیں. انہوں نے کروڑوں روپے لگا کے ووٹ خریدے ہیں. جس طرح سینٹ میں بکرا منڈی لگتی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, یہ ہارس ٹریڈنگ کر کے آیا شیخ عاطف اکرام اور یہ جیلی صدر ہے. اور آپ کو میں بتا دوں حکومت کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ شیخ عاطف اکرام فاؤنڈیشن کا صدر ہے, یہی سزا کافی ہے اور یہی ان کو مروا دے گا حکومت کو. دیکھیں ہم حکومت کا حصہ ہیں, ہم ٹیکس پیئر ہیں, ہم خود حکومت کا حصہ ہیں. عطا طالڑ صاحب میری کوٹھی سے الیکشن لڑے تھے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب سچ کہنا ہو تو ان کو برا لگتا ہے. میں کوئی مکھن نہیں لگاؤں گا کسی کو, مجھے رزلٹ چاہیے, مجھے نیگیٹو لوگوں کا فلٹریشن چاہیے. اچھا, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اس ایکٹ کے تھرو, اللہ کرے مجھے پکڑ لیں.
نہیں ویسے میں پوچھ رہی نہیں ہوں. ڈرانے. دیکھیں آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے یہ بتائیں, آپ فیکٹری جائیں, آپ کو پتا ہو کہ میں گرفتار ہو جانا ہے, فیکٹری کون جائے گا؟ آپ یہاں سے باہر نکلیں. آپ کو لیکن اگر کوئی غلط کام ہی نہیں کیا جائے گا تو کیوں آپ گرفتار ہوں گے؟ نہیں میڈم, شک کی بنا پہ بات ہو رہی ہے. اچھا یہ سارا ازیومنگ پہ کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہم سے بیٹھو, ہم سے طے کرو معاملات. جب گھر کا نوکر مالک کو گرفتار کر لے گا تو مالک گھر میں نہیں رہے گا. یہ نظام نہیں چلتا. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہڑتال دی گئی ہے اور اس سے جو ہے نا وہ وفاقی حکومت تاجروں کی مطالبات, یہ جو خاص طور پر اسپیسیفک جو چیزیں آپ لوگ بول رہے ہیں وہ مانے گی اور یہ ٹیکسز واپس لیے جائیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ قومی اسمبلی نہیں ہے اچھا کہ آپ دباؤ ڈال کے ووٹ لے لو گے. یہ تاجر ہیں, ان سے ووٹ لینا ہے نا, ان سے ٹیکس لینا ہے نا, تو ٹیکس لینے کی ایک فارمولیشن ہونی چاہیے. نہیں تو ایک ہوتا ہے نا کہ حکومت کا موڈ بھی ہوتا ہے کہ اچھا چلے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا موڈ ہے کہ وہ یہ ٹیکسز واپس لے؟ دیکھیں 50% موڈ رات کو ٹھیک ہو گیا تھا ان کا. اچھا ہوئی ہے آپ کی بات؟ ہاں ہم بیٹھے رہے ہیں. میں نے پھر بھی مایوں اختر صاحب کو کہا, مایوں اختر صاحب نے تڑی لگائی کہ یہ آخری میٹنگ ہوگی. میں نے کہا تم ہوتے کون ہو؟ یو آر پبلک سروینٹ, تم کیسے کہہ سکتے ہو ہمیں کہ ہم یہ آخری میٹنگ ہے؟ یہ محمد شاہ رنگیلے کا ٹائم ہے کہ تم ہمیں پھانسی دے دو گے؟ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ ہارون اختر جب تک, اب تو میری شاید ڈیمانڈ یہ نہ آ جائے میرے گروپ کی بزنس مینوں کی کہ پرائم منسٹر سے ہم مذاکرات کریں گے, کسی اور سے نہیں کریں گے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ پہلے جی ہم پرائم منسٹر کے سے پوچھ کے آئیں گے. بھئی یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ٹیبل پہ آؤ, بیٹھو, فیصلہ کرو کہ بھئی یہ کام غلط ہے, یہ صحیح ہے. محمد نواز شریف کو کیوں بنا پاکستان کا پرائم منسٹر؟ کیونکہ بھٹو صاحب نے جب ملیں نیشنلائز کی تھی اس کا رزلٹ نواز شریف بنا تھا پرائم منسٹر. تو یہ نہ ہو کہ ہر گلی محلے کے تمام ایم پی ایم این اے بزنس مین ہی سارے آ جائیں. پھر نہ کہنا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے سیاستدانوں کو. یہ 77 سال سے انہوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے پاکستان کو. اب یہ زیادہ بیوقوفی نہیں چل پائے گی, کیونکہ اب 3 سال کا بچہ بھی موبائل یوز کرتا ہے, اس کو بھی پتا ہے لیپ ٹاپ کیسے استعمال کرنا ہے. وقت ہیز بین چینجڈ. حکومت کو پرانی اپنے حربے ختم کرنے پڑیں گے, سسٹم میں آنا پڑے گا, ٹیکس ریونیو کم کرنا پڑے گا. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے 10 کروڑ 53 لاکھ اکاؤنٹ ہیں پاکستان کے بینکوں میں, آپ ان کو ٹیکس نمبر کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اس لیے نہیں دے رہے, پان والا, ٹھیلے والا, مرغی والا, چاچے والا, مامے والا, وہ سارے اکاؤنٹ ان کے ہیں جن میں اربوں روپے پڑے ہیں. کن کے ہیں؟ جو حکومتی ایوان میں بیٹھے ہیں. اچھا اس لیے وہ ٹیکس نمبر جاری نہیں کر رہے. کریں نا جاری, ہم کب کہتے ہیں نا کرو, ٹھیک ہے ابھی کرو. 10 کروڑ 53 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈر ہے 55 بینکوں میں. لیکن اگر حکومت جو ہے وہ مان لیتی ہے, آپ لوگوں کے مطالبات مان لیتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایف بی آر کا جو 14,000 ارب کا جو ٹیکس کا ہدف ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیکس لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو 1200 ارب 1500 ارب رشوت لیتے ہیں, مسئلہ اس کا ہے. اس کی وہ 3000 ارب پہ رشوت چلی جائے گی. کس چیز کے عوض میں رشوت لیتے ہیں؟ ہر چیز کی عوض. آپ کو نوٹس بھیجیں گے اچھا کہ جی آپ یہاں کام کرتی ہو, آپ کی 2 لاکھ تنخواہ ہے, آپ کا ٹیکس بنتا ہے اتنا, آپ نے کم جمع کرایا ہے, آپ پھر سفارش ڈالو گے, پھر آپ پیسے بھی دو گے, ٹیکس بھی دو گے, اور پھر آپ کہو گے جی اب ہر سال دینا پڑے گا. یہ ایسا نشہ ہے. تو بہتر نہ ہوتا کہ ٹیکس نیٹ میں ہی جتنا ٹیکس ہے اتنا ادا کر دیا جائے اور رشوت سے پاک ہو جایا جائے؟ ٹیکس کی شرح اتنی زیادہ رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو سوچتا ہے کہ ٹیکس نہ چوری کیا جائے. ہر بندے کو یہ مجبور کر رہے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں تاجر برادری ٹیکس چوری کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے. ٹیکس بزنس مین چوری کر کے ترقی نہیں کر سکتا. اچھا, چوری اصل میں یہ اپنے ہی بندوں کو کرواتے ہیں, ان کے لے پالک ہیں. اچھا, جو چوری کراتے ہیں, جو سارا سسٹم انہی کے ریٹائرڈ افسر ہیں, انہی کے ایڈوائزر ہیں ایف بی آر کے, جو کالی بھیڑوں کو چوری کراتے ہیں. مثلا جیسے آئی پی پیز کا کیس ہے, 1000 ارب روپیہ ہر سال آپ بغیر بتی چلائے ان کو دے رہے ہیں. 24,000 ارب روپیہ آئی پی پیز کو آپ ابھی تک دے چکے ہیں. 25,000 ارب روپیہ ڈی ٹی آر کی شکل میں, سمگلنگ کی شکل میں اور انڈر انوائسنگ کی شکل میں آپ دے چکے ہیں. جس قوم کا 50,000 ارب روپیہ صرف کرپشن کی بنا پہ چلا جائے, اور وہ غریب جو ٹھیلا لگا رہا ہے اس کے ساتھ کیا قیامت گزرتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ کا 100 روپے کا نوٹ ہر سال
وہ ڈیویلیو ہو رہا 88 کا ہو جاتا ہے، اگلے سال 88 جو ہے وہ آپ کے کم ہو کے 76 پہ آ جاتے ہیں، ہوتی جا رہا ہے ہمارا پیسہ. تو جب ڈیویلیوشن 10% 8% ہوگی، مجھے بتائیں غریب تر ہو جائے گا. تو اب یہ کیا صورتحال، مطلب نیکسٹ لائے عمل کیا اپنایا جائے گا؟ ہڑتال جاری رہے گی جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے؟ میرے 4 مطالبے ہیں جی. پہلا، ٹھیک ہے، سینٹ میں چاروں صوبوں سے ایک سیٹ چیمبر کے پریزیڈنٹوں کی ہونی چاہیے تاکہ فینانس سارا بزنس مین کے ہاتھ میں ہو. ٹھیک ہے، اوکے. یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہے وہ اس نے ایم این اے بن گیا اور وہ فینانس ہینڈل کرے گا. میرے 4 مطالبے ہوں گے. پہلا مطالبہ، ٹھیک ہے، چاروں صوبوں سے ایک سینیٹر ہوگا جو فینانس میں آئے گا. اوکے. نمبر 2، جتنا گورنمنٹ کا ایکسپینسو ہے ان کو ہم ویٹ کریں گے. صحیح ہے. ہم بتائیں گے کہ اس افسر کی کتنی تنخواہ ہونی چاہیے اور کتنی اس کی ہونی چاہیے. ہمارے ملازم ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے ہونی چاہیے نا تنخواہیں. ٹھیک ہے. یہ لائکنگ ڈس لائکنگ ختم ہوگی. حضرت عمر فاروق کا زمانہ آنا چاہیے تاکہ حساب لیا جا سکے. ان سے حساب مانگو تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا مطالبہ، جی، تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو جعلی ایف پی سی سی آئی کا صدر بنا ہوا ہے، اس کے رول چینج ہونے چاہیے تاکہ صدر جو آئے وہ صحیح ووٹ لے کے آئے. اگر لاہور چیمبر کے صدر کے 2 ووٹ ہیں تو منڈی بول دن کے بھی صدر کے 2 ووٹ ہیں، تو یہ تو کیسے حکومت چلے گی؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو شہر جتنا ٹیکس دیتا ہے اتنے اس کے ووٹ رائٹ ہونے چاہیے. صحیح ہے. اس کے بغیر نظام اور نہیں یہ چلے. مطالبات نہ آپ کے مانے گئے. لاسٹ والا مطالبہ، لاسٹ مطالبہ یہ ہے کہ جب تک ہماری مشاورت سے قانون نہیں بنے گا ہم اس جرم میں حصے دار نہیں ہیں. غریب تر ہو جائے گا. ان کو ہماری ٹیبل پہ آنا پڑے گا. اب آئندہ ہم کبھی بھی ایف بی آر کے آفس نہیں جائیں گے. اور اگر فار ایگزامپل اگر مہینے تک نہیں آتے ہیں مطالبات کے لیے اور ٹیبل پہ بات کرنے کے لیے، 1 مہینے کے لیے یہ ہڑتال جاری رہے گی؟ نہیں، ہڑتال آج ایک ٹوکن ہم نے دکھایا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ منڈے کو یہ ہمارے پاس آئیں گے. صحیح ہے. اور آئیں گے اور ہمارے پاس لاہور اور کراچی جائیں گے. ہم نے ایف بی آر کے آفس جا کے ان کی گنتی پوری نہیں کرنی کہ جی میں 345 ووٹ لے کے بیٹھا ہوں. اور بھائی نہیں، آج آپ کو لاہور اور کراچی کی ہڑتال بتا دے گی حکومت وقت کو، حاکم وقت کو، کہ سچ بولو خدا کے لیے، یہ جھوٹ کے ساتھ نظام نہیں چل سکتا. چلیں جی، بہت شکریہ. میاں ابوذر شاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے. اور آج کی جو ہڑتال کی کال دی گئی ہے لاہور اور کراچی میں، تو اس کی کیا صورتحال ہے، کیا کیا مطالبات ہیں جو حکومت سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ مانے جائیں، اس پر ہم نے بات کی ہے. بہت شکریہ سر آپ آئے اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کی ہے. بریک لیتے ہیں، یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد.